الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابنايا من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله أدخله الله الجنة. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت ہی سادہ و رنگین ہے داستان حرم. ابتدا ہے اس کی اسماعیل تو انتہا حسین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ اور اس مہینے کا یہ دوسرا جمعہ، اس مہینے کی 9ویں تاریخ آج ہمارے سامنے ہے. اس مہینے کی فضیلت کے متعلق بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مہینے کی جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، وہ رمضان کے بعد دوسرے مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے. یہ بھی بات آئی تھی کہ اس مہینے میں کوئی شخص اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے 30 دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس مہینے کے ایک دن کا روزہ 30 دنوں کے روزے کے برابر ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، جو کہ کل آنے والا ہے، تو اس شخص کے پچھلے تمام گناہ جو ایک سال میں اس نے کیے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں اس کے فضائل ہیں. لیکن جہاں فضیلتیں ہیں اس مہینے میں، وہیں کچھ ایسی باتیں اور کڑیاں بھی ہیں جو اس مہینے سے متعلق ہیں، ریلیٹڈ. اس مہینے میں بہت سے واقعات رونما ہوئے اور احادیث میں یہاں تک بیان کیا جاتا ہے، گرچہ اس کی سند ضعیف ہے، کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ تو جمعہ کا ہوگا. یہ صحیح احادیث میں ہے، لیکن بعض احادیث میں جو استنادی حیثیت سے تھوڑی ضعیف ہیں، مضبوط نہیں ہیں، یہاں تک بات آتی ہے کہ وہ تاریخ بھی 10 محرم کا ہوگا. اللہ اعلم بالصواب. سب سے بڑا واقعہ انسانوں کے لیے جس کا تذکرہ قرآن نے بارہا کیا کہ جس دن سارے کے سارے حیران و پریشان ہوں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج ختم ہو جائے گا. یہ سارے واقعات ہیں. تو ان سارے واقعات کا دن اور تاریخ 10 محرم کی ہوگی اور دن بھی جمعہ کا ہوگا. اسی ایک دن میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے جو ہمارے لیے ایک ناسور بن چکا ہے اور جس کا درد رہتی دنیا تک امت جھیلے گی اور جس پر افسوس رہتی دنیا تک امت کرے گی. وہ واقعہ ہے میرے دوستو شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. اب وقت چونکہ کم ہوتا ہے، کربلا کے واقعات کو آدمی آدھا گھنٹہ میں کیا آدھے دن میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہے. اس میں بہت ہی زیادہ بعض لوگوں نے تو مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا. اس موقع پر آپ کو 2 طرح کے لوگ مل جائیں گے. بعض تو وہ ذاکرین ہوتے ہیں. ذاکر آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ شیعہ حضرات کے یہاں جو لوگ اس مہینے میں خصوصی طور سے
مجلس کرتے ہیں، شہید کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہیں ذاکر کہا جاتا ہے۔ وہ بے سروپا حکایتیں بیان کریں گے اور لوگوں سے کس طرح جیب خالی کرانی ہے ان کو اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو چونکہ ان کا یہ سیزن ہوتا ہے، ان کو اپنے جیب گرم کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے بے سروپا حکایتیں، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس طرح کی باتیں وہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں، لوگوں کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بھائی جب ایموشنل آدمی ہوتا ہے تو جذبات میں آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار ہمارے حسین کے ساتھ ایسا کیا لوگوں نے، پھر پیسے نکلتے ہیں اور ذاکرین صاحبان جو ہیں ان کے جیب گرم ہوتے ہیں۔ دوسرے طرف وہ علماء مل جائیں گے آپ کو جو معتدل ہوتے ہیں، جو واقعات کو بیان تو کرتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ سننے والے لوگ واویلا کریں، روئیں، پیٹیں اور یہ نعرہ لگائیں یا حسین ہم نہ تھے۔ یعنی آپ سوچئے اگر وہ ہوتے بھی تو کیا کرتے، وہ بھی بھاگ جاتے۔ بھائی تم سے 5 وقت مسجد میں نہیں آیا جا رہا ہے، تم حسین کے ساتھ لڑنے جاتے۔ ایک طرف 72 کا قافلہ، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، لشکر جرار، کیا لڑتے تم؟ تو صرف سینہ کو بھی کر لینا، خون بہا لینا، یا محرم میں تعزیے نکال لینا، پیسے خرچ کر لینا، 10 لاکھ اور 15 لاکھ کے لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں۔ حیرت ہے، ہمارا پیسہ بجائے اس کے کہ اسکولوں میں لگتا، بجائے اس کے کہ دینی اداروں میں لگتا، بجائے اس کے کہ کوئی ویلفیئر کا کام ہم کرتے، بجائے اس کے کہ کسی کی خیر سگالی کے لیے ہم کسی یتیم کی مدد کرتے، کسی بیمار کی مدد کرتے، کسی غریب بچے کی شادی کراتے، ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ تعزیہ بنانے میں۔ اور تعزیہ بنانے سے بڑی عبادت کوئی عبادت دنیا میں نہیں ہے۔ حج کوئی عبادت نہیں تعزیہ کے سامنے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے میں کون بھوکا رہتا ہے، رہ کر کے پریشان ہوگا؟ تعزیہ بنا لو، نعرے لگا لو، ڈھول پتاشے کر لو، ڈھول بجا لو، بیجو بجا لو، بس دین کو تم نے فالو کر لیا۔ یہی ہماری حالت ہے، یہی امت مسلمہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہر طرف آپ کو ابھی میسیجز آپ دیکھیں فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر باضابطہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 15 لاکھ کے تعزیے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے، پھر UCC آتا ہے تو ہم روتے ہیں، پھر ہم پر حکومت کی مار پڑتی ہے تو ہم روتے ہیں۔ بھائی اپنے ہاتھ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ہم خود مار رہے ہیں، اپنی عاقبت اور اپنا فیوچر، اپنا مستقبل ہم برباد خود کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے جب ہم پر ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کر دیا ہے تو پھر ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ ابھی UCC آیا ہے، UCC کے اوپر کتنی بار بات کی جا چکی ہے۔ باضابطہ مسجد کے ذمہ داران حضرات ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں کہ بھائی کر لو، ترلے کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے گری ہوئی حرکت کیا ہوگی مسلمانوں میں؟ ایک جی میل اگر انسان نہیں بھیج سکتا ہے اور وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ یا حسین ہم نہ تھے، بتائیے ایک جی میل جس سے نہ بھیجا جا رہا ہو وہ کربلا میں گردن کٹا لیتا، سوچئے۔ تو بہرحال یہ سارے اعمال ایسے ہیں، تعزیہ بنانا ہو یا پھر نعرے لگانا ہو، ڈھول باجے بجانا ہو، جس کا تعلق شریعت سے بالکل ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ذاکرین ہوتے ہیں وہ اس انداز میں لوگوں کو تیار کرتے ہیں تو وہ اسے ثواب سمجھ کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ایک نیوٹرل انسان اگر سوچے تو خود اس کی عقل یہ کہے گی کہ بھائی ڈھول باجا تو اسلام میں حرام ہے، مزامیر مزمار اسلام میں حرام ہے۔ اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے قوالی سنانا اور بجانا اور لوگوں کو جوش دلانا، یہ کیسے اسلام میں جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن بات جب آتی ہے جیب کی تو اچھے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ 2 پیسہ آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے آج کے زمانے میں تقوی کے ساتھ کمائی کرنا، یعنی حلال کمائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر تو وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو پبلک کیا کرے گی؟ پیسے روک لے گی۔
اور جب پیسے رک جائیں گے تو ان کی جیب ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر ان کی روزی روٹی نہیں چلے گی نا۔ تو اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے انہوں نے شریعت کی گردن پر چھری چلا دی اور شریعت کو بدنام کر دیا۔ تو یہ تو ذاکرین کی یہ حالت ہے۔ دوسری طرف بعض معتدل علماء ہیں جو واقعات کو اسی حد تک بیان کرتے ہیں میرے بزرگوں، جو رونما ہوئے، جو وقوع پذیر ہوئے۔ بدقسمتی ہماری، یہ ہمارا ایک تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، اور جسے الفتنۃ الکبریٰ کہا جا سکتا ہے، وہ وقوع پذیر ہوا ہے، اور ہمیں اسے ایڈمٹ کرنے میں کوئی شرمسار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کرنے والے ہم نہیں تھے، ہمارے بڑوں نے کیا، بلکہ انہیں ہم اپنا بڑا بھی نہیں مانتے۔ تو بعض علماء آپ کو ملیں گے جو واقعات کی حد اسی حد تک وہ واقعات کو بتاتے ہیں جو واقعات رونما ہوئے، وقوع پذیر ہوئے۔ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کی زندگی کا کہ ایک دن کو اگر ہم فالو کر لیں تو یقین مانیے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ شہید حسین کون تھے، امام حسین کون تھے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف نعرے بازی کر لینے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، صرف محرم میں فاتحہ نیاز کرا لینے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں بولیں گے تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ خواہ مخواہ کیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے میرے دوستو، ان سب باتوں کو اگر ہم نظر انداز نہیں کرتے ہیں، صرف ہم یا حسین کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو قیامت میں وہی حسین ہوں گے جو ہمارا گردن پکڑیں گے، وہی حسین ہوں گے جو ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو کربلا میں اپنی گردن کٹا دی لیکن نماز نہیں چھوڑا، اور تم؟ آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فریق مخالف سے اجازت مانگی تھی نماز پڑھنے کی، تو شمر ذی جوشن ملعون و مردود نے اجازت نہیں دی تھی۔ عمرو بن سعد جو کمان کر رہا تھا فوج کی، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس وقت سوچئے، اللہ کی رحمت سے یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حسین اس دن نماز نہ پڑھتے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ رسول اللہ تو پہلے خوشخبری دے چکے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ کا خطیب خطبے میں ہمیشہ پڑھتا ہے کہ بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک وقت کی نماز اگر ان سے چھوٹ جاتی تو کیا اللہ معاف نہیں کرتا؟ وہ بھی مجبوری ہے، ایک طرف لشکر پڑا ہے، اجازت نہیں دے رہا، اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے تھے۔ آج ہم حسین کے نام لیوا تو ہیں، لیکن حسین نے جو کام کیا اس کام سے ہمیں کوئی بھی، اس کام میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ہماری دلچسپی نہیں۔ ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہیں اصل میں یزیدی، ہیں اصل میں ہم مال کے پجاری، ہیں اصل میں ہم تخت کے پجاری، ہیں اصل میں ہم حکومت کے پجاری۔ یزید نے یا پھر شمر ذی جوشن نے یا عبید اللہ بن زیاد نے یا پھر عمرو بن سعد نے، ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیوں کیا؟ آپ غور کریں، صرف اور صرف حکومت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ ان بدبختوں کے ذہنوں پہ یہی بات سوار تھی کہ یہ دنیا ہے تو دنیا ہے۔ افسوس کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم جسے قتل کر رہے ہیں وہ جنتیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے، ہمارے نبی نے، جس کے دین کی وجہ سے ہمیں یہ حکومت ملی ہے، خود اس کے نانا نے یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ بتائیے، لیکن دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں اس قدر وہ اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ بھی چھری چلانے سے گریز نہیں کیا۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی فارم میں یزیدیت معذرت کے ساتھ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر کیا ہم دین کو قربان نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے مفاد کی خاطر کیا ہم شریعت کی گردن پہ چھری نہیں چلا رہے ہیں؟ اگر اپنا محاسبہ انسان کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کہ تم حلال روزی طلب کرنا، حلال روزی کمانا، اپنا محاسبہ خود انسان کرے کہ شریعت پہ چل کر کے ہم کس حد تک حلال کمائی کر رہے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے نا، حلال کمائی پہ انسان اتر جائے تو روٹی اور نمک کے لیے ترس جائے گا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شریعت کی گردن پہ چھری چلانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر حسن حسین اگر کمپرمائز کرنے پہ آتے تو یاد رکھیے قیامت میں کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہونی تھی۔ حکومت تھی ایک جانب، کسی بھی طرح سے اسے حاصل کیا گیا تھا، حکومت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ اور دوسرے صحابہ جو ہیں، دیکھیں نا، وقت چونکہ بہت کم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا تھا تو تمام کے تمام لوگوں نے بیعت کی تھی، صرف اور صرف 5 حضرات نے مخالفت کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے احباب جو تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کے اس ولی عہد بنائے جانے پر اعتراض ہے۔ چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس شخص کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے، جس شخص کے ذمے خلافت منتقل کی جا رہی ہے، بلکہ ملوکیت کہنا چاہیے، ملوکیت منتقل کی جا رہی ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اور جب اہل نہیں ہے تو ایک نااہل کو امیر معاویہ کیسے خلافت سے ملوکیت سپرد کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کمپرمائز کر سکتے تھے، بھائی وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین بھائی نواسے رسول ہیں، ان کے سامنے شریعت ذبح ہو، ان کے سامنے شریعت کے خلاف اقدام کیا جائے تو وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ بعد میں پھر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کہنا چاہیے کہ حامی بھر لی، حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے کو مان لیا اور اجتہاداً مانا کہ بھائی یزید کو انہوں نے تو ولی عہد مقرر کر دیا ہے، اب چونکہ اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو فساد پھیلے گا، خون برپا ہوگا، اس وجہ سے ہمیں مان لینا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہو چکی، بچے 2 اصحاب، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ان دونوں نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا اور امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمپرمائز ہم کس حد تک کرتے ہیں شریعت کے اندر۔ وہ چاہتے تو کمپرمائز کر سکتے تھے، ان کی عزت میں نہ کوئی کمی آتی، نہ ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آتی، آلریڈی وہ گارنٹیڈ تھے، آلریڈی ان کو خوشخبری سنائی جا چکی تھی، لیکن حسین علیہ السلام نے یہ اقدام نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر والوں کو قتل کرانا پسند کیا، شہید کرانا پسند کیا، لیکن ایک جابر اور ظالم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ تو اس واقعہ کربلا ابھی تو میں شروع بھی نہیں کیا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات ہوگی۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور محرم کے اس موقع سے ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے لیے اگر ہمیں اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں نا، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ یزید نامی شخص دکھا دیجیے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ملے گا۔ حسین دیکھیے، سب کے ساتھ کا تخلص سب کا، بہت سے لوگوں کا حسین ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین سے محبت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اقبال نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسلام کی زندگی کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے حسین نے گلے کٹا دیے اور یہ پیغام دیا کہ بعد میں آنے والوں تم ہمارا نام تو لے رہے ہو، ہمارا کام بھی کرو، صرف نام لینے سے نہیں ہوگا، ہمیں ماننے سے نہیں ہوگا، ہماری بھی مانو۔ ہماری کب مانیں گے؟ حسین کی ہم کب ماننے والے بنیں گے؟ جب حسین کے اعمال کو ہم فالو کریں گے۔ حسین نے کیا کیا تھا؟
نماز کی پابندی کی تھی، شریعت کی پابندی کی تھی۔ تو اگر جو ہم سچے حسینی جانثار ہیں، حسین کے جانثار ہیں، تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔